ریڈیو پاکستان نوجوانوں کے لیے پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہم نوجوان۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اور پروگرام کی پروڈیوسر حفصہ کاظم۔ دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں سے بھی ہمیں سن رہے ہیں ہنستے مسکراتے ہوں اور ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ دوستو، شیکسپیئر کا کہنا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور تمام مرد اور عورتیں اداکار ہیں۔ وہ اسٹیج کے ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اسٹیج کے دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں، اور ایک آدمی بہت سارے کردار بیک وقت ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے حصے کے کردار کو بخوبی ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو طالب علمی کا دور ہوتا ہے نا، یہ بہت مختصر ہے۔ اس کو مثبت طریقے سے استعمال میں لائیے، اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو تیار کریں۔ وقت کو تعمیری کام میں صرف کریں گے تو زندگی میں بہت سی کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں گے۔ پروگرام کے پہلے سلسلے کی طرف چلتے ہیں اور یہ سلسلہ ہے ہم ہیں بے مثال۔ دوستو، ہم اپنے اس پروگرام میں بہت سارے انرجیٹک اور ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسی طرح کچھ انرجیٹک ینگ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کے آگے کیا عزائم ہیں، اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتی چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں زیست فاطمہ۔ آپ او لیولس کی اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس سبجیکٹس ہیں آپ کے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاطمہ۔ آپ بھی او لیولس کی اسٹوڈنٹس ہیں، سائنس سبجیکٹس ہیں آپ کے۔ تو آپ دونوں پاک ترک معارف اسکول کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ نے کیا کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آپ سے۔ سب سے پہلے تو عزیز فاطمہ اور نور فاطمہ، آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ہم ٹھیک ہیں۔ اچھا بچوں، یہ بتائیے عزیز فاطمہ، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ او لیولس کی اسٹوڈنٹ ہیں جی۔ سائنس سبجیکٹ کیوں چوز کیا آپ نے؟ میں نے سائنسز اس لیے چوز کیا کیونکہ مجھے اس میں انٹرسٹ زیادہ تھا۔ میرا خواب ہے کہ جب میں بڑی ہوں گی تو انشاءاللہ میں اور عورتوں کے لیے اسٹیم کی فیلڈ میں ایک اچھا سا فگر بنوں گی، جس کی طرف وہ دیکھیں اور وہ کہیں کہ میں بھی اسٹیم میں جانا چاہتی ہوں۔ تو یہ میرا خواب تھا بچپن سے۔ اچھا، اور یہ اسٹیم کی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، اور مجھے لگا سائنس آپ نے چوز کیا، میں یہ کہوں گی کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر نہیں۔ اچھا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر انجینئر سے ہٹ کے ہم کچھ اور بھی سوچتے ہیں۔ اور نور فاطمہ، یہ بتائیے کہ آپ نے سائنس سبجیکٹ کیوں چوز کیا؟ سائنس سبجیکٹس اس لیے کیونکہ مجھے بھی اسٹیم کی فیلڈ میں آگے جانا ہے، بیکاز آئی سی کہ وومن ان اسٹیم از سم تھنگ جو فیوچر میں ابھی اس وقت اتنا مشہور نہیں ہے، تو ہمیں عورتوں کو اور اسٹیم کی فیلڈ میں جانا چاہیے، اس لیے میں بھی اسی سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہوں۔ اور کیونکہ میں آگے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں، جس کے لیے مجھے سائنسز کی ضرورت ہے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ اسٹیم کیا ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اسٹیم کیا ہے، تو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے اسٹیم کیا ہے؟ جی، اسٹیم اسٹینڈس فار سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، اور بیسکلی سائنسز میں میڈیکل آ جاتا ہے، لیکن اسٹیم کا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر سائنس ہے، جو انجینئرنگ ہے، جو میتھس ہے، اس فیلڈس کے اوپر بیسکلی اسٹیم ریلائز آن دیٹ۔ اوکے، اچھا، اس میں میتھس آ جاتا ہے اور اس میں آپ انجینئرنگ کو بھی اٹیچ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی آپ کے ساتھ اس میں ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیں نور فاطمہ کہ آپ ابھی ریسنٹلی قزاقستان گئے تھے، اور آپ کو ایک کمپٹیشن تھا جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ کمپٹیشن کی سلیکشن آپ لوگوں کی کیسے ہوئی؟ جی، ہم لوگ IF&T کے لیے قزاقستان گئے تھے۔ اس سے پہلے ہماری جو نیشنل ٹیمز بنی تھی پاکستان کی، اس کے لیے کمپٹیشن ہیلڈ کیا تھا PYIMS نے، PYNT، جس میں ڈفرینٹ اسکول سے اور پرائیویٹ ٹیمز آئی تھیں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور پھر ان میں سے جو ٹیمز جیتی تھیں ان میں سے کچھ بچوں کو چنا گیا تھا جو کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم جنہوں نے فارم کی تھی، اور پھر وہ آگے گئے تھے۔ اوکے، عزیز فاطمہ، یہ بتائیے کہ اس ٹیم میں آپ لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ تھے، کتنے اسٹوڈنٹس تھے آپ؟ ہماری ٹیم، پاکستان ٹیم وائٹ میں ٹوٹل 6 اسٹوڈنٹس تھے، 4 لڑکے اور 2 ہم لڑکیاں، اور اس میں سے 3 ڈفرینٹ اسکولس تھے۔ اوکے، اور یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ کتنی کنٹریز جو تھیں اس میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں؟ دنیا بھر سے کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں 9 کنٹریز تھیں جن میں سے 19 ٹیمز آئی تھیں۔ عزیز فاطمہ، یہ بتائیے کہ جب آپ گئے
اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی، اب ہم جانے والے ہیں، تو کیا فیلنگ تھی کہ ہم جیت کر آئیں گے یا یہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیا فیلنگس تھیں؟ ان دونوں کا مکس ہی تھا. میں کہوں گی کہ ہم لوگ کافی زیادہ ہوپ فل تھے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بنے گا. گولڈ آیا، سلور آئے گا، برونز آئے گا. اور ہمیں یہ بھی تھا کہ اگر ہم لوگوں کو وہاں پہ جا کے نہ ہوا، کیونکہ کمپیریٹیولی جب ہم نے PYNT کیا تھا تو وہ کافی اچھا ہوا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ انٹرنیشنل ٹیمز آ رہی ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ مقابلہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کافی زیادہ نروس تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں پہ سکسیزفل آ گئے ہیں. تو نور فاطمہ، پریشر تھا بہت زیادہ کا، پریشر ٹیچرز تھا. کا؟ جی، سب نے پیچھے سے رٹ لگائی تھی کہ کچھ جیت کے آنا. ہم لوگ ایئرپورٹ پہ گئے تھے، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ سے میں دیکھا کہ آپ لوگ جیت کر واپس آؤ گے. اوکے سب کی دعائیں ہمارے ساتھ. اچھا چلیں، یہ تو آپ لوگوں کے جو بیک پہ تھیں، آپ لوگوں کی دعائیں بہت تھیں جو کام آئیں، اور آپ لوگوں کی جو محنت تھی وہ کام آئی. اب ہم آتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں عزیز فاطمہ کہ یہ کمپٹیشن کیا تھا اور اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا تھا. جی، تو یہ کمپٹیشن IYNT انٹرنیشنل ینگ نیچرلسٹ ٹورنامنٹ، اس کے اندر نیچرل سائنسز یعنی بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری کے ڈفرینٹ پرابلمس دیے ہوئے تھے، اور ان پرابلمس کے ہم لوگوں کو سلیوشنز کرنے تھے. لیکن یہ سلیوشن یہ نہیں تھا کہ 2+2=4، یہ ایسے پرابلمس نہیں تھے. کافی زیادہ کمپلیکس سائنس پرابلمس تھے جس کی ہم لوگوں نے ریسرچ کرنی تھی، ان کی تھیوری کرنی تھی، اور ان کے ایکسپیریمنٹس ایکچولی کرنے تھے. ایکچوئل ریئل لائف ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے لیب میں جا کے، اور ان کو ایک پریزنٹیشن میں کمپائل کیا تھا. جو بھی ہماری تھیوری، ہمارے ایکسپیریمنٹس، ہمارے ریزلٹس، ان کو ایک پریزنٹیشن میں کمپائل کیا. اور پھر جب ہم لوگ قزاقستان گئے جہاں پہ ٹورنامنٹ ہوا تھا، تو ہم لوگوں کے 3 رولز تھے: رپورٹر، اپوننٹ اور ریویور. اور ان تینوں رولز کو ہم لوگوں نے فلفل کیا تھا. رپورٹر نے پریزنٹیشن دکھائی، اپوننٹ اس پریزنٹیشن کو اپوز کرتا ہے، اور ریویور جو ہوتا ہے وہ رپورٹر اور اپوننٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرتا ہے، ریویو کرتا ہے. نور فاطمہ، یہ بتائیں بیٹا کہ جب ہم ایک ٹیم کی صورت میں جاتے ہیں اور جب ہم ایک انڈیویجول صورت میں جاتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم ورک میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ اچھا کام ہوتا ہے، یا انڈیویجولی زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ٹیم ورک میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب ٹیم ہوتی ہے سب لوگ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہلا گلا بھی ساتھ ہو جاتا ہے، سب لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. رات کو بیٹھ کے ہم سارے کام کر رہے تھے، تو ہم نے بہت باتیں بھی کی. صرف ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سارا باقی ٹیمس کے ساتھ بھی ہم نے مزہ کیا، ہم نے دوستیاں کی. تو ٹیم ورک میں زیادہ مزہ آیا تھا. گڈ. اور عزیز فاطمہ، یہ بتائیں کہ جب ہم کنٹری کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں، نیشنلی جب ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، اٹ از ویری مچ ڈفرینٹ کہ ہم انٹرنیشنلی کوئی کمپٹیشن کرنے کے لیے جائیں، اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹری جائیں. یعنی کہ وہ کنٹریز ہماری کنٹری میں نہیں آ رہی ہیں، آپ کسی اور کنٹری میں جا کے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. ایک تو رسپانسبلٹی بھی بہت ہوتی ہے. لیکن جب آپ وہاں گئے تو آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ کی فیلنگس کیا تھی وہاں؟ آپ لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا تھا کہ پاکستان کی یہ بچیاں آئی ہیں؟ کیا ان لوگوں کی کیا فیلنگس تھیں جب ان دوسرے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا؟ تو آپ نے کیا فیل کیا؟ آئی تھنک میری مین فیلنگ یہ تھی، کیونکہ ایک تو بڑی چیز جو ہم لوگوں نے اوور کم کرنی تھی وہ لینگویج بیریئر تھا، کیونکہ کافی زیادہ لینگویج بیریئر تھا وہاں پہ، جو ہم لوگوں نے اچھی طرح اوور کم کیا تھا. ان دوسرے ممالک کے لوگوں سے بات کی ہم لوگوں نے کافی اچھی طرح. اور آئی تھنک ٹورنامنٹ کے لحاظ سے جب ہم لوگ نیشنل لیول پہ تھے تو وہی لینگویج کا ہم لوگ اردو میں بات کر سکتے تھے، تو ہم لوگ اردو انگلش کا مکس کر کے بولے تھے. لیکن وہاں پہ سیدھی انگلش تھی، اینڈ اٹ واز ہارڈ کہ ہم لوگ کیسے یہ کنوے کریں لوگوں کو. ہمیں کانسیپٹ سمجھ آتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو بول کے کیسے بتائیں. تو وہ ایک کافی بڑی چیز تھی جو ہم لوگوں نے اوور کم کی تھی اکٹھے. اچھا. اور نور فاطمہ، آپ کو کیا لگا کہ آپ کے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے گئے ان کے دوسرے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے آپ لوگوں کے بارے میں کیا ریویوز تھے؟ آپ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ گھلے ملے اور شیئرنگ کی تو وہ ہمارے کنٹری کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے کیا ہیں یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، مگر ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ فرق نہیں کیا کہ یہ پاکستان کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں. سب نے مل جل کے کام کیا، سب نے مل جل کے ایک دوسرے سے ہم نے کھیلا. ہم نے والی بال، فٹ بال وغیرہ ہم نے سب کچھ کھیلا. نہیں کیا کہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ان کی کنٹری زیادہ ڈیولپڈ ہے، کہ ہم لوگ ہمارا رنگ کوئی فرق ہے، ہم لوگ کوئی ڈفرینٹ جینڈر ہے. انہوں نے کوئی ایسا فرق نہیں کیا. وہاں کے لوگ بہت ہاسپٹیبل تھے، انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. اچھا. اب یہ بتائیے نور فاطمہ کہ آپ کے کمپٹیشن ون کر کے آنے کے بعد اور اب کیا عزائم ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو آگے؟ سب سے پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے جو اتنا ریسرچ کی ہے، ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اتنی محنت کی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر ریسرچ پیپر اپنا لکھیں، اس کو پبلش کریں تاکہ ہم نے جو محنت کی ہے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں.
اور اس کے علاوہ آگے جو اور بھی کمپٹیشنز آئیں گے جو PYIMS جیسے IYPT ہیلپ کرتی ہے, ہم اس میں بھی حصہ لیں, ہم اس میں بھی سلیکٹ ہوئے, ہم لوگ اس میں بھی جائیں آگے. ٹھیک ہے. عزیز فاطمہ, اب آپ کا مورال جو ہے وہ بلند ہو گیا جی, اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ٹیچرز کی, آپ کے پیرنٹس کی, وہ زیادہ ہو گئی ہیں. جی. تو آپ کے اب کیا عزائم ہیں؟ آئی تھنک ایز لانگ ایز ہمارے پاس اپنے ٹیچرس کی, اپنے پیرنٹس کی دعائیں ہیں, ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ بھی جو برانز میڈل لیا وہ بھی ان سب کی دعائیں کے لیے تھا. ہم اپنی ماما کو رات کو کال کرتی تھی, مما کل میرا یہ ہے, آپ میرے لیے دعا کریں, اور وہ کرتی تھیں, اور اللہ کا شکر ہے اس کا ہمیں ایک رزلٹ بھی ملا اچھا سا. تو ان شاء اللہ ایز لانگ ایز ہمارے پاس دعائیں, آپ کی دعائیں ہیں, پاکستان کی دعائیں, تو ہم لوگ کافی اچھا کر سکتے ہیں. بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے. آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے, اور یقیناً ہم دعا کریں گے کہ ہم آپ کے مزید کسی کمپٹیشن میں ون کرنے کا انتظار بھی کریں گے کہ آپ ون کر کے آئیں اور ہم آپ کو پھر سے بلائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.